نحمده ونصلي على رسول الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی اور امت کو سکھائی. تو دوستوں، یہ دعا تو کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، اور اگر دعا کرنے والا رسول ہو، انبیاء کا سردار امام ہو، اور پھر اللہ پاک نے شرح صدر بھی عطا کی ہو، علم نشرح لک صدرک، تو آپ اس علم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا. تو دوستوں، جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ دعا صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے، اور انسانی عام ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ جو کہ ہمارے اپنے اندر کا علم ہے، ہمارے نفس کا، ہماری نفسیات کا علم ہے. تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا اللہ، میری خطاؤں کو اولے اور برف کے پانی سے دھو ڈالیے. دوستوں، ہم اپنے ناقص علم میں اس دعا کی شرح کی کوشش کریں گے. مکمل دعا کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یا اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈالیے اولے اور برف کے پانی سے، اور پاک کر دیجئے میرے دل کو گناہوں سے، جیسے کہ سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں میں ایسا فاصلہ کر دے جیسا مشرق اور مغرب میں آپ نے فاصلہ کیا ہے. تو دوستوں، پوری دعا کے بیان کی تو طاقت دامن وقت اور دل میں نہیں ہے، تو ہم صرف پہلے حصہ کی آج شرح کی کوشش کرتے ہیں. جی دوستوں، پانی جو ہے یہ تو خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ ہوا سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر مٹی کے برتن میں اس کو ڈالا جائے تو مٹی کا برتن اسفنج کا کام کرتا ہے، وہ اس سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو پھر آخر اولے اور برف کے پانی سے ہی کیوں گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے. دوستوں، اگر ہم شک صدر کی بات کریں تو جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل نکالا ہے اور اسے آب زمزم کے کنویں کے پانی سے دھویا ہے. اب کنویں کا پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اولے اور برف کے پانی جیسا ٹھنڈا ہو. تو یہاں حضور دوبارہ کسی شک صدر کو نہیں مانگ رہے، بلکہ امت کو کچھ سکھا رہے ہیں. تو دوستوں، ہمارے ادنا علم کے اندر جو بات اس سے متعلق آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ سے پہلے یا بعد میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو دھونے کی بات کر رہے ہیں. اور غصہ کو کسی ٹھنڈی چیز سے ہی دھویا جا سکتا ہے، جو کہ پورے جسم پہ غصہ اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر بھی ایک بات کی کہ آخر برف اور اولے ہی کے پانی سے کیوں دھوتے ہیں، تو اس کو ہم تھوڑا بعد میں عرض کریں گے. دوستوں، غصہ آخر ہے کیا؟ یہ ہماری روح اور جذبوں کی طرح، جیسے لالچ ہے، شہوت ہے، درندگی ہے، اس کے علاوہ رحم، شک وغیرہ جو ہیں، اسی طرح غصہ بھی روح کے حوائص میں سے ایک صفت ہے ہماری روح کی، اس میں شامل ہے. اگر یہ اتنا نقصان دہ تھا تو اپنے لیے اور باقی انسانوں کے لیے، تو آخر اس کی روح کے اندر ضرورت ہی کیا تھی؟ تو دوستوں، یہ انسانوں کے دشمن شیطانوں کے لیے جو کہ آگ سے بنے ہیں، ان سے مقابلے کے لیے یہ آگ رکھی گئی ہے کہ ان آگ والی چیز کا مقابلہ کسی آگ سے ہی کیا جا سکتا ہے. تو غصہ کر کے شیطانی خیالات کو رد کیا جا سکتا ہے. یہ غصہ ضرورت کے تحت جسم میں رکھا گیا ہے.
اور پھر یہ کہ انسان کے نفس میں لالچ اور شہوت وغیرہ کو قابو میں رکھنے کے لیے کہ نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے تو غصہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ ہتھیار انسان کو عطا کیا. تو تیسرا یہ کہ جہاد کے وقت، اب جہاد ہوتا ہے اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے جو جنگ ہو وہ جہاد ہوتی ہے. تو جہاد کے وقت دشمنوں سے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہوتا ہے وہ بھی جہاد ہوتا ہے. تو اس وقت بھی یہ غصہ انسان کے کام آتا ہے. اور اگر بلا ضرورت یہ استعمال ہو جائے انسانوں کے اوپر تو پھر یہ گناہ بن جاتا ہے. تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. اس کا اختیار انسان کے پاس ہی ہے. تو غصہ میں انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل اور سوچ سے بڑھ کر اپنے نفس اور اپنے غرور، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں جا سکتا ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ غصہ میں شیطان انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے، اور آخر کار انسان اپنا اور دوسروں کا نقصان کر بیٹھتا ہے. اور جب ہوش میں واپس آتا ہے تو پھر اسے بہت سی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور حسرت کرتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا یا یوں نہ کیا ہوتا. تو سامعین کرام، آخر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا آنا اور پھر اس کا ایکٹ کروانا انتہائی فاسٹ ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی یہ مہلت بھی نہیں دیتا بعض اوقات. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر آتا ہی کیوں ہے، شدت کے ساتھ آ جاتا ہے، آتا ہی کیوں ہے یہ. تو دوستوں، ایک امریکن رائٹر ہیں ڈیل کارنیگی، وہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام یا بات مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر شخص اپنی میڈیکلی یا فطرتی کنڈیشن کے اثر میں اس میں پھر وہ ایکٹ کرتا ہے، ری ایکٹ کرتا ہے بلکہ. اب ڈیل کارنیگی اس کا حل بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہے، اپنی ایک سوچ ہے. تو آپ یہ مت خیال کریں کہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور بہت سی دفعہ تو غصہ جو ہے وہ یا ہماری اپنی غلط سوچ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو اس وجہ سے ہم اپنے ذہن سے کچھ سوچ کر تو غصہ کر لیتے ہیں، کلیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر پہلے کلیئر کیا جائے. جب 100% کلیئر ہو جائے کہ واقعی جو میں سوچ رہا ہوں تو وہ ویسا ہی ہے، تو پھر اس کے بعد کی بات ہے. وہ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے تو بہت سی باتوں میں شرم نہیں بھی کرنی چاہیے انسان کو، فوری طور پر اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. اور صرف یہ کہ اپنے ذہن سے سوچ کر ایک خیال پیدا کر لینا، یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلیئر کرنے میں وہ بات حل بھی ہو جاتی ہے، یا انسان سمجھا لیتا ہے، یا اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں خود سوچ رہا تھا، ایسا کچھ تھا نہیں. تو دوستوں، اس کے حل کے لیے اسے وقت کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بڑا کرم اور عنایت ہے، اور ان کی محبت بھی ہے کہ وہ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اللہ پاک کہتے ہیں، مفہوم ہے آیات کا، کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو وہ ایسے موقع پر کیا کریں؟ تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی اچھی یعنی خدمت والی اور بہتر باتیں جو ہیں، محبت والی باتیں ہیں، ان کو یاد کریں. تو آخر وہ سوچ انسان کو کیا کرے گی؟ غصے کو اس کے ختم کر دے گی، کیونکہ انسان آخر کار محبت کو مانتا ہے اور پسند کرتا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا شعر یاد آ گیا میاں صاحب کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصلاں نال نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھلدے. تو انسان
نیکی کو بھولتا نہیں ہے، تو وہ اس کا بلکہ بدلہ بھی دینا چاہتا ہے۔ تو اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ غصہ میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پھر کئی جگہ پر بزرگوں سے سنا ہے کہ پانی پی لو تو اس سے بھی غصہ جاتا رہے گا۔ دوستوں، میں حدیث کی تشریح میں کوئی مذاق والی بات ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرے بالکل اپنی ایک ذاتی سی سوچ ہے کہ بزرگوں نے تو بہت خوبصورت اس کی تشریح کی ہے، اس کو بھی عرض کرتے ہیں۔ تو میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور غصہ کر رہا ہے تو وہ بیٹھ جائے تو دوسرے شخص کو نفسیاتی طور پر تھوڑی تسکین مل جاتی ہے، تو یعنی کہ جیسے مل سکتی ہے، جیسے کہ اگر شوہر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے تو وہ بیٹھ جائے یا بیوی بیٹھ جائے، تو بیوی سمجھے گی کہ اسے اپنی شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، اس لیے بیٹھ گیا۔ اور اگر لیٹ جائے تو پھر جانتے ہیں دوستوں، یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی یہ سمجھے کہ اب یہ بالکل ہی ہار مان گیا اس لیے لیٹ گیا، تو اور پھر شاید وہ زیادہ غصہ نہ کرے۔ تو دوستوں، ہم مفسرین کرام نے جو حدیث کی شرح کی ہے بیٹھ جانے اور لیٹ جانے کی غصے کے وقت میں، تو بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے۔ جیسے کہ مولانا اشرف علی یہ تفسیر پیش کرتے ہیں کہ زمین کی جو خاصیت ہے وہ عاجزی والی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، والارض وما طحاہا، تو یعنی اس کی عاجزی کی قسم، اس کے بچ جانے کی قسم، یہ پھٹتی نہیں ہے، یہ انسانوں کو اپنے اوپر چلنے کی اجازت دیتی ہے، ہلتی نہیں ہے، تو خدمت کرتی ہے انسانوں کی۔ تو دوستوں، جب انسان اس زمین کے قریب ہوتا ہے جس میں آخر اس کو جا کر رہنا ہے، تو پھر غصہ اور یہ بھڑکتی جو آگ اندر ہوتی ہے اس کے اثر کو ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوستوں، زمین کا انسانوں کو اپنی عاجزی شیئر کر لینا، ہم اس کو کسی سائنس سے تو ثابت کر نہیں سکتے، لیکن اس کو ہم ہوا کی طرح اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہماری باڈی بیٹھ کر یا لیٹ کر سکون محسوس کرتی ہے، ریلیکس ہوتی ہے، تو اس وقت پھر سوچنے کی صلاحیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی غصے میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی نے کچھ یوں بیان کیا کہ غصہ کے وقت یہ سوچو کہ جو بات یا عمل میں اس وقت غصے کی حالت میں کروں گا تو اس کا فیوچر اور انجام آخر کیا ہوگا، تو یوں غصہ کی لگام جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اور یہ بات کہ غصے میں انسان کی عقل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ غصہ بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی جا کے امام بخش بولو جیسا کوئی پلوان ہو، اس کو تپڑ تو نہیں نہ مارے گا، اس کو تو پتہ ہے یہ اس کو اٹھا کے پٹک کے مارے گا۔ اب جتنا مرضی غصہ ہو تو وہ یہ حرکت اپنے سے طاقتور والے کے جہاں پٹنے کا ڈر ہوگا وہاں کبھی نہیں آئے گا، یہ تو سمجھدار ہوتا ہے، بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ بس وہ صرف اپنے انا کی تسکین جو ہے اس کی کمپلیشن چاہتا ہے وہ تو اللہ پاک کے نبی نے جو اولے اور برف کے پانی ہی سے اس کو دھونے کا اللہ پاک سے دعا مانگی، تو دوستوں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ عربی زبان میں محاورتی بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 0 ڈگری پر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے غصہ اور گناہوں کو بالکل 0 ڈگری کر دینے، یعنی کہ بالکل دعا کے اندر یہ ہے، محاوراتی طور پر جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا کہ بالکل ہی ختم کر ڈالے اللہ پاک، مکمل طور پر ختم کر ڈالے۔ اسی لیے ہم نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ایسی دعا جو ہے وہ کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈگریز وغیرہ تو آج کل کے دور میں ہے۔ اور دوستوں، کچھ بزرگ یوں بیان فرماتے ہیں کہ غصہ کے وقت یہ سوچ لو کہ یہ ویسے یہ بات تو اللہ والوں کے لیے بزرگ لوگ جو ہیں وہ اپنے مریدین کو بتاتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہو، کہ اب یہ شخص زیادہ گناہ گار ہے، یا پھر خوف والے لوگ ہوں کہ یہ جس شخص پہ میں غصہ آ رہا ہے مجھے،
تو یہ زیادہ گناہ گار ہے یا پھر میں اللہ کا گناہ گار زیادہ ہوں؟ اب جو میرے گناہ ہیں اس پہ اللہ پاک کو مجھے کیا سزا دینی چاہیے یا پھر رحم کر لینا چاہیے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، وہ تو مجھے معاف کر دے گا. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کر دے گا. تو اگر اللہ پاک رحیم ہے، میرا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ہے، تو پھر مجھے بھی رحم کا معاملہ کر لینا چاہیے. دوستوں، غصہ کے اندر انسان فوری طور پر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی اور بے عزتی وغیرہ کا اور نقصان کا بدلہ لینا چاہتا ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ڈائریکٹ رہنمائی کی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، تم ناک کے بدلے ناک لے سکتے ہو، تم کان کے بدلے کان لے سکتے ہو. تو باقی جو چیزوں کا ہے حکم وہ تو فقہا تفصیلی بتا سکتے ہیں. تو بس یہ مطالعہ میں بات آئی ہے اس کی فقہ کی تفصیل کے اندر کہ اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ ظلم بن جائے گا، وہ گناہ بن جائے گا، لیکن بہرحال اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنا ظلم ہوگا. اور پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں انہی آیات کے اندر مفہوم ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ پاک زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو دوستوں، ویڈیو کے اختتام پہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ یوں کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر معاف کر کے صبر کر لو گے تو پھر نہ تم کائنات بنانے والے رب اور رب کی معافی کو پالو گے. اللہ پاک بیان فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ.